دوستو بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں یہ پتھر ہمیشہ رہتا تھا۔ یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل کا عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالا اور انتہائی بیزار تھے۔ اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا تو برس کا سفید داغ ہے یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے کبھی آپ برہنہ نہیں ہوتے۔ اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و گلی اور بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ فرما دیا کہ بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم سے زیادہ روشن و آشکارا ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور کہنے لگے، اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنو اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ میرے پیارے دوستو، دوسرا معجزہ اس طرح ہوا کہ میدان تیہ میں جب بنی اسرائیل من و سلوہ کھانے کے بعد پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی پتھر پر اپنا عصا مار دیا، تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کا اور معجزہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ میرے دوستو، بلا شبہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز نہ بعید ہے، نہ محال ہے اور نہ خلاف عقل ہے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔